مولانا آپ یہ بتائیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، وہ کب نکلیں گے اور دنیا میں اس وقت کیسے حالات ہوں گے؟ دیکھیں، یاجوج اور ماجوج کا جو واقعہ ہے وہ بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ان کے 3 سفر کے بارے میں قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ہے۔ پہلا سفر ان کا وہاں پر ہوا جہاں سے سورج نکلتا ہے، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے۔ دوسرا سفر ان کا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے یعنی چھپتا ہے۔ تیسرا سفر جو ان کا ہوا وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کا تیسرا سفر ہے، اور یہیں پر یاجوج ماجوج ہے، اور وہ قوم ہے جس کے لیے حضرت ذوالقرنین نے دیوار کو کھڑا کیا۔ تو یاجوج اور ماجوج کب نکلیں گے اور دنیا میں کس طرح کے حالات ہوں گے؟ یاجوج اور ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور مختصراً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ذوالقرنین کا جب 2 پہاڑوں کے درمیان سفر ہوا تو وہاں پر انہوں نے قوم کو پایا، اور وہ قوم ایسی تھی کہ جب وہ ان سے بات کر رہے تھے تو ان کی بات وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، زبان تھوڑی الگ ہوگی ان کی۔ تو کل ملا کر انہوں نے ذوالقرنین سے یہ کہا کہ یاجوج ماجوج ادھر سے آتے ہیں اور ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تو ان سے حفاظت کے لیے ہمارے لیے آپ کچھ کیجئے۔ تو ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ میرے لیے چند چیزوں کا جو ہے چندہ کیجئے، جس کے ذریعے میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دوں گا جو تمہارے حفاظت کے لیے کافی ہوگی۔ تو لوگوں نے چندہ کیا، چیزیں اکٹھی کی، تانبا، شیشہ وغیرہ، لوہا وغیرہ۔ تو ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک طرف ایک قوم، ایک طرف یاجوج ماجوج ادھر سے ادھر آ کر حملہ کرتے تھے، تو بیچ میں ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے ایک دیوار کو کھڑا کیا، شیشے تانبے وغیرہ سے شیشے کو پگھلا کر ایک مضبوط دیوار کو کھڑا کر دیا، اور وہ دیوار اب تک کا قائم ہے۔ ادھر یاجوج اور ماجوج ہے، ادھر وہ قوم ہے، بیچ میں دیوار کھڑی کر دی، تو اس دیوار کو کھڑا کرنے کے بعد یاجوج ماجوج ادھر نہیں آ پاتے۔ تو یہ حفاظت کا سامان انہوں نے کیا اس قوم کے لیے، اس کا تذکرہ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے اور دنیا میں اس وقت کیسے حالات ہوں گے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا یاجوج ماجوج اس دیوار سے باہر آ جائیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یاجوج ماجوج 2 نام ہے چونکہ تو 2 ہی آدمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج ایک پورا قبیلہ ہے، یاجوج ماجوج ایک پورا قبیلہ ہے جس کو دیوار کے پیچھے قید کر دیا گیا ہے۔ تو جب اللہ کا حکم ہوگا وہ دیوار کو پھلان کر جو ہے باہر نکل جائیں گے۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ہمیں ملتی ہے کہ بھئی یاجوج ماجوج جو دیوار پر چڑھتے ہیں اس کو چاٹتے ہیں، اور جب وہ کنارے پر پہنچ جاتے ہیں دیوار کے تو شام ہو جاتی ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے یہ جو تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے اس کو ہم کل آ کر کریں گے، پھر وہ واپسی ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلے دن پھر آتے ہیں تو وہ دیوار ایسی کی ایسی رہتی ہے، پھر شروع سے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، لاسٹ تک کا پہنچتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی کل ہم اس کو جو ہے پورا کر لیں گے۔ تو وہ روزانہ آتے ہیں اور روزانہ وہ دیوار پوری ملتی ہے ان کو، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ انشاءاللہ کہیں گے، یعنی صبح کو اسٹارٹ کریں گے، شام تک وہ کنارے پر پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو مکمل کر لیں گے، یعنی دیوار کو پھلانگ لیں گے ہم۔ تو اگلے دن آئیں گے تو وہ دیوار ان کو اتنی سی ہی ملے گی اور اس کو پھلانگ کر اس دیوار سے باہر نکل جائیں گے، پھر وہ دنیا کے اندر پھیل جائیں گے اور ایسا فساد پھیلائیں گے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک سمندر ہوگا اور اس سمندر کا وہ اس سمندر کے پاس سے ان کا گزر ہوگا یاجوج ماجوج کا پورے قبیلے کا، اس پورے سمندر کے پانی کو پی جائیں گے۔ ان کے بعد وہاں پر جو قوم گزرے گی تو وہ یہ کہے گی کہ اس سمندر کی حالت کو دیکھ کے وہ یہ کہیں گے کہ یہاں پر کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ تو دنیا کے ایسے حالات ہوں گے کہ وہ جب دیوار کو پار کر کر باہر آئیں گے تو وہ ایسا فساد پھیلائیں گے کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں پر لاشیں نہ پڑی۔
ایک پرندہ ہے جس کے بارے میں یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ درختوں کے اوپر نہیں بیٹھتا ہے, وہ زمین پر بیٹھتا ہے. جب وہ پرندہ آئے گا اور وہ زمین پر بیٹھنے کی کوشش کرے گا, لیکن چونکہ لاشیں پڑی ہوگی تو اس پرندے کو زمین پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. آپ انداز لگائے کہ کتنی لاشیں ہوگی اور کس قدر وہ خون ریزی کریں گے, یعنی کس قدر دنیا کے اندر فساد پھیلائیں گے. اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.